أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد اللهم صل علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگان محترم و نوجوانان عزیز، معرکہ روح و بدن کے عنوان سے یہ فکر و بحث کا 10واں مرحلہ ہے۔ جو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی اس کا مغز اور ماحصل اگر چند جملوں میں دہرایا جائے تو وہ یہی ہے کہ انسان کے وجود کے 2 حصے ہیں۔ ایک زمینی حصہ ہے جو اسے زمین کی طرف کھینچتا ہے، ایک آسمانی حصہ ہے جو اسے بلند کرنا چاہتا ہے، اور انسان ہمیشہ ایک کشاکش، ایک کشمکش میں مبتلا رہتا ہے۔ گویا ایک تصادم ہے جو اس کی اپنی ذات میں جاری ہے۔ دونوں طاقتیں چاہتی ہیں کہ ان کا غلبہ ہو جائے، اور حقیقتاً ایک کامیاب انسان، ایک قرآنی انسان، ایک اسلامی انسان وہ ہے کہ جو ان دونوں قوتوں کے اس تصادم میں اپنے مادی وجود کو مغلوب کر کے روحانی قوت کو غلبہ حاصل کرائے۔ ہمیشہ ہر دور کے اندر یہ ہوتا رہا کہ ایسے افراد سامنے آتے رہے جو مادیت کے پرستار تھے، اور جنہوں نے چاہا کہ یہ جو دونوں قوتیں ہیں، میٹیریل فورسز اور اسپریچول فورسز، اس میں مادیت ہی کا غلبہ رہے۔ خود امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، بلند صلوات پڑھیں مل کے محمد۔ امام کی خدمت میں آنے والا آیا زندیق ہے، اور امام سے آ کر یہ سوال کر رہا ہے بڑی محبت کے لہجے میں کہ میں آپ کو دیکھتا ہوں، آپ مسلسل کتنی محنت کرتے ہیں، محنت کرنے کی وجہ سے آپ کا جسم پسینے میں شرابور رہتا ہے، اتنا پسینہ بہتا ہے، اتنی محنت کرتے ہیں، اس کے بعد جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ یتیموں میں تقسیم کر دیتے ہیں، وہ مسکینوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، اور خود خالی ہاتھ گھر واپس چلے جاتے ہیں۔ کبھی کنواں کھود رہے ہیں، کبھی باغ کے اندر پانی ڈال رہے ہیں، کبھی سڑکیں بنانے میں حصہ لے رہے ہیں۔ آپ اتنی محنت کرتے ہیں، مگر اپنا لباس دیکھیے تو پیوندار لباس ہے، جو کہ سوکھی روٹی آپ کی غذا ہے۔ آپ کو میں نے کبھی مرغن غذا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی قیمتی لباس پہنے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ محنت، یہ ایثار، یہ آپ کی قربانی کس لیے؟ اس لیے کہ موت تو ہم دونوں کو برابر کر دے گی، آخر ہم دونوں کو خاک کے بستر پر چلے جانا ہے۔ اس لیے کہ اس کے آگے کی جو باتیں ہیں کہ ایک آخرت ہے، ایک حساب و کتاب ہے، ایک جنت ہے، ایک جہنم ہے، یہ باتیں تو صرف اساطیر الاولین ہیں، یہ پرانے لوگوں کے واقعات ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔
آپ مجھے دیکھیے اور اپنی زندگی کو دیکھیے، میں کتنا خوش رہتا ہوں، کتنا عمدہ لباس پہنتا ہوں، کتنی اچھی زندگی گزار رہا ہوں، دنیا کی سارے تعیشات مجھے حاصل ہیں، دنیا کی ساری نعمتیں میرے پاس ہیں۔ امام نے اس کی بات کو غور سے سنا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ بتا کہ اگر تیری بات صحیح بھی ہو اور بفرض محال کوئی آخرت نہ بھی ہو تو میں نے کیا نقصان کیا اس دنیا کے اندر؟ اگر لذتوں کو ترک کیا، اگر ایک محنت کش کی زندگی گزاری، اگر جو کچھ حاصل کیا اسے غریبوں میں تقسیم کر دیا، تو یہی نقصان تو ہوا نا کہ میں زیادہ اچھی غذا نہیں کھا سکا، زیادہ قیمتی لباس نہیں پہن سکا، زیادہ اپنے بدن کو آرام نہیں دے سکا۔ لیکن اگر کہیں آخرت ہوئی اور یہ وعدہ سچا ہوا تو اس وقت بتا کہ تو کہاں جائے گا، اس لیے کہ تیرے سامنے اس وقت اپنے رب کو دینے کے لیے کیا جواب ہوگا۔ اس نے سنا، کچھ دیر تک غور کرتا رہا، اس کے بعد مولا کی خدمت میں آیا، کہا کہ یا علی، آپ نے سچ فرمایا، آج سے میں بھی کلمہ پڑھ کے آپ کا ہم خیال ہوتا ہوں، آپ کا ہم قدم ہوتا ہوں، اور اب میں بھی اپنی زندگی آپ ہی کی طرح گزاروں گا۔ تو یہ خیال ہمیشہ انسان کے ذہن میں آتا رہا کہ آخر اس دنیا کی زندگی میں جہاں اتنی لذتیں ہیں، جہاں اتنے تعیشات ہیں، جہاں اتنی نعمتیں ہیں، ہم کیوں کسی کے لیے قربانی دیں؟ ہم کیوں اپنے آرام کی قربانی دیں؟ کیوں اپنے وقت کی قربانی دیں؟ کیوں دوسروں کے لیے اپنے آگے کی روٹی کو قربان کر دیں؟ آخر اس سے حاصل کیا ہونا ہے؟ اور یہ تصور جب بھی ذہن میں آتا ہے تو اس کے پیچھے راز ایک ہی ہے، آخرت پر عقیدہ کمزور ہونا یا جنت و جہنم کے اوپر ایمان نہ رکھنا۔ اسی لیے میں نے 2-3 دن سے جو آپ کی خدمت میں گفتگو کی، اس میں زور اسی بات کے اوپر دیا کہ آخرت کے عقیدے کو مضبوط کرنا پڑے گا، اس لیے کہ آخرت پر ایمان ہی وہ ہے جو انسان کو عمل کرنے کے لیے میدان عمل میں لاتا ہے، اور جو انسان کو آمادہ کرتا ہے اس بات پر کہ وہ ایثار کرے، قربانی کرے، احسان کرے، اپنے آگے کا نوالا کسی اور کے دہن تک پہنچا دے، خود قربانی دے کر، بھوکا رہ کر، پیٹ پر پتھر باندھ کر معاشرے کی فکر کرے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر امام کے دور میں ایسے افراد آتے رہے۔ امام علی رضا علیہ السلام، بولیں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ امام کی خدمت میں بھی ایک شخص آیا اور وہ بھی اعتراض لے کر آیا ہے، وہ بھی آیا ہے ایک انڈا لے کر، اور کہتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ قادر و توانا ہے، علی کل شیء قدیر ہے، کیا اللہ اس پوری کائنات کو اس انڈے کے اندر سما سکتا ہے؟ امام نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک عصا ہے، یا غالباً امام کے ہاتھ میں ایک عصا تھا۔ امام نے اس سے کہا پہلے یہ بتا تو کام کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا میں کارپینٹر ہوں، میں لکڑی سے اشیاء بناتا ہوں، ان کو فروخت کرتا ہوں، اور اسی کے ذریعے سے میری روزی چلتی ہے۔ امام نے عصا اس کے آگے بڑھا کے کہا کہ اس عصا سے میرے لیے ایک بہترین ممبر تیار کر دے۔ وہ ایک مرتبہ ہنسا اور ہنس کے کہنے لگا کہ ممبر تو لکڑی سے تیار ہوتا ہے، لیکن اس عصا کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اس سے ممبر تیار کیا جا سکے۔ امام نے کہا یہی تیرے سوال کا جواب ہے کہ اللہ تو کائنات کو چھوٹا کر سکتا ہے، لیکن اس انڈے کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اس کے اندر کائنات سما سکے۔ تو یہ اعتراضات آتے رہے، یہ باتیں ہوتی رہیں، لیکن جو لوگ حقیقت کو سمجھ گئے تھے انہوں نے اپنی زندگی کو مسلسل راہ عمل کے لیے گویا وقف کر دیا، بڑھتے رہے خیر کرتے ہوئے، نیکیاں کرتے ہوئے۔ اور یہ روز اول ہی سے فیصلہ ہو چکا تھا، روز اول سے فیصلہ ہو چکا جب اللہ نے عقل کو خلق کیا۔ میں نے ہلکا سا اشارہ کسی تقریر میں کیا بھی تھا، ذرا سا آپ کی توجہات یہاں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ جب اللہ نے عقل کو خلق کیا یمین عرش میں، تو خلق کرتے ہی عقل سے کہا کہ پیچھے جا، وہ پیچھے ہٹی، پھر کہا کہ آگے آ، وہ آگے آئی۔ تو اللہ نے کہا مجھے قسم ہے اپنے عزت و جلال کی کہ میں نے کوئی چیز تجھ سے زیادہ افضل اس کائنات میں خلق نہیں کی۔ اس کے بعد اللہ نے جہل کو خلق کیا۔
عقل کے مقابل میں جہل کو بھی اللہ ہی نے خلق کیا، کھاری دریا سے، تاریکیوں سے، ظلمات سے خلق کرنے کے بعد جہل کو حکم دیا کہ پیچھے ہٹ، یہ پیچھے ہٹا، اس کے بعد کہا کہ آگے آ، تو اب اس نے آگے آنے سے انکار کر دیا۔ بس ایک مرتبہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ تو نے تکبر کیا، تو نے آگے آنے سے انکار کیا تو قابل لعنت ہے۔ اس کے بعد اللہ نے عقل کو طاقت دینی شروع کی، عقل کو اللہ نے 75 فوجی دیے۔ جب 75 فوجی عقل کو عطا کیے تو جہل نے خطاب کیا کہ اے معبود مجھے بھی تو نے ہی خلق کیا ہے، جب تو نے عقل کو اتنے فوجی دیے ہیں تو مجھے بھی اتنے ہی فوجی دے تاکہ میری طاقت بھی بڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے جہل کو بھی 75 فوجی عطا کیے، اور اس طرح ایک طرف عقل ہے، دوسری طرف جہل ہے، 75 فوجی اس کے پاس ہیں، 75 سولجرز اس کے پاس ہیں، دونوں کا مقابلہ ہے جو روز اول سے لے کر آج تک جاری ہے۔ خیر کو اللہ نے عقل کا وزیر قرار دیا، شر کو اللہ نے جہل کا وزیر قرار دیا، اور اس کے بعد گویا ان کی فوجیں ہیں، ادھر ایمان ہے، ادھر کفر ہے، ادھر تصدیق ہے، ادھر انکار ہے، ادھر امید ہے، ادھر مایوسی ہے، ادھر عدل ہے، ادھر ظلم ہے، ادھر رضا ہے، ادھر غصہ ہے، ادھر شکران نعمت ہے، ادھر کفران نعمت ہے، ادھر توکل ہے، ادھر حرص و حوث ہے، ادھر نرم دلی ہے، ادھر سخت دلی ہے، ادھر رحمت ہے، ادھر غضب ہے، ادھر علم ہے، ادھر جہل ہے، ادھر فہم ہے، ادھر حماقت ہے، ادھر جرأت ہے، ادھر بزدلی ہے، ادھر خاموشی ہے، ادھر حرزہ گوئی ہے، ادھر تسلیم ہے، ادھر شک ہے، ادھر صبر ہے، ادھر بے قراری ہے، ادھر درگزر ہے، ادھر انتقام ہے، ادھر استغنا ہے، ادھر فقر ہے، ادھر حفظ ہے، ادھر نسیان ہے، ادھر وفا ہے، ادھر غداری ہے، ادھر گریہ وزاری ہے، ادھر سرکشی ہے، ادھر حق ہے، ادھر باطل ہے، ادھر امانت ہے، ادھر خیانت ہے، ادھر رازداری ہے، ادھر چغل خوری ہے، ادھر سخاوت ہے، ادھر بخل ہے، ادھر الفت ہے، ادھر فرقت ہے، ادھر خوشی ہے، ادھر حزن ہے۔ غرض یہ کہ 75 فوجی عقل کے ساتھ ہیں، 75 فوجی جہل کے ساتھ ہیں، اور ایک تصادم ہے جو مسلسل جاری ہے۔ یہی معرکہ حق و باطل، معرکہ خیر و شر اور معرکہ روح و بدن کہلاتا ہے، جو روز اول سے جاری ہے۔ یہ 75 خوبیاں جو عقل کے سپہ سالار اور فوجی قرار پاتے ہیں، یہ نہیں جمع ہوتے کسی شخصیت میں مگر یہ کہ یا وہ نبی ہو، یا وہ وصی نبی ہو، یا وہ ایسا مومن کامل ہو کہ جس نے اپنے آپ کو مکمل طور پر راضی برضا کر دیا ہو، جس کے یہاں کوئی گنجائش نہ ہو کسی نافرمانی اور سرکشی کی۔ اور اسی لیے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ مولا کا ارشاد گرامی ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ جاہلوں کے دل شکاری جانوروں کی طرح ہیں، مگر جب یہ شکار کے لیے چلتے ہیں تو یہ خود شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ شیطان کے پھندے ہیں جو ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام اس سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہمارے قائم کا ظہور ہوگا تو اللہ لوگوں کے سروں پہ دست رحمت رکھے گا اور ان کی عقلیں کمال تک پہنچ جائیں گی۔ جب عقل کمال تک پہنچ جائے گی تو ظاہر ہے کہ جہل کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، یعنی بس خیر ہی خیر ہوگا، بس نیکی ہی نیکی ہوگی، اور وہ دور آ جائے گا جس کے لیے کہا گیا یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، کہ ظلم و جور سے بھری ہوئی یہ دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ چنانچہ آہستہ آہستہ یہ معرکہ روح و بدن بڑھ رہا ہے اسی طرف، اور ایک فیصلہ کن جنگ ہونے والی ہے، ایک فیصلہ کن مرحلہ کہ جس کے بعد اب پھر باطل کا وجود نہ رہے گا۔ لیکن ہاں اتنا اور عرض کر دوں کہ آج اس وقت اس 21 سینچری میں، اس دور حاضر میں کہ جہاں مادیت کا غلبہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے،
جہاں مادیت دن بدن طاقت حاصل کرتی جا رہی ہے، اور اس نظریے کو فروغ دیا جا رہا ہے کہ بس کچھ نہیں ہے، آخرت نہیں دنیا، خالق کائنات نہیں کائنات، جنت و جہنم نہیں، اس دنیا کی لذتیں، روح نہیں جسم، جہاں اس پر زور دیا جا رہا ہے وہاں آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے۔ اگر اسی کتاب عقل میں کہ جس میں ائمہ نے عقل کی تعریف کی، بتایا کہ عقل سے افضل کوئی چیز نہیں، وہیں پہ اگر ذرا سا غور کر لیں کہ جب اللہ نے عقل کو خلق کرنے کے بعد جب مرحلہ آگے بڑھا اور جناب آدم علیہ السلام کو خلق کیا، تو جناب آدم کے پاس 3 چیزوں کو بھیجا، جبرائیل امین آئے کہ یہ 3 چیزیں، یہ 3 تحفے اللہ نے بھیجے ہیں، آپ کو اختیار ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو اپنے لیے چن لیں۔ یہ عقل ہے، دین ہے اور حیا ہے، ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیجئے۔ جناب آدم نے غور کیا اور اس کے بعد کہا میں نے ان میں سے عقل کا انتخاب کیا۔ جبریل نے کہا کہ اے عقل، تجھے آدم نے لے لیا تو آدم کے پاس چلی جا، اور اے دین، اے حیا، تجھے آدم نے قبول نہیں کیا لہذا تو واپس چل۔ فوراً حیا اور دین نے جواب دیا کہ اللہ کا ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ تم جہاں عقل ہو وہیں پر قیام کرنا۔ آدم نے عقل کا انتخاب کیا ہے لہذا اب ہم دونوں بھی کہیں جا نہیں سکتے، لہذا جہاں عقل ہوگی وہیں پہ دین بھی ہوگا، وہیں پہ حیا بھی ہوگی۔ آج آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہے، یہ دیکھ لیجئے حیا کہاں ہے۔ جہاں حیا ہے وہاں عقل بھی ہے، وہاں دین بھی ہے۔ یہ دیکھ لیجئے کہ عقل کہاں ہے، جہاں عقل ہے وہاں حیا بھی ہے اور دین بھی ہے۔ تو آج جو یہ بے حیائی کا حملہ ہے، آج جو یہ نوجوانوں کو ورغلانے کے لیے ان کے جذبات کو ابھار کر ان کے اندر ٹیمپٹیشنز پیدا کر کے مختلف قسم کے جذبات کو برانگیختہ کر کے گویا ایک طرح سے چنگاری سے شعلہ بنا کر ان کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ اصل میں جہل کی فوجیں ہیں جو اپنا کام کر رہی ہیں۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اگر عقل یہ ہے، یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ عقل کی ضد جہل بھی ہے، اور عقل کی ضد جہل کے ساتھ ساتھ جہل عقل کی ضد بھی ہے اور علم کی ضد بھی ہے۔ اسی لیے مولا کا قول آپ کو سنایا تھا کہ عالم یا عاقل ہوتا ہے یا جاہل ہوتا ہے، یعنی علم اور عقل یہ دونوں ایک جگہ جمع ہو جائیں گے اور ان کی دشمن جہالت بنے گی۔ تو سوال کیا کسی نے ایک بدترین دشمن اہل بیت کا نام لے کر، معصوم سے سوال کیا کہ اگر عقل اہل حق کے پاس ہے، اگر عقل جمع ہوتی ہے ان شخصیات کے اندر جو نبی ہوں، فصیح نبی ہوں، مومن کامل ہوں، تو پھر فلاں انسان جو مولا کے مقابلے پر رہا، آپ کے جد کے مقابلے پر رہا، اس کے پاس کیا عقل نہیں تھی؟ امام نے کہا وہ عقل نہیں تھی، عقل سے ملتی جلتی ایک شے تھی جس کا نام مکاری ہے۔ لہذا مکاری اور عقل ملتے جلتے ہیں، لیکن جہاں عقل کے ساتھ یہ ساری خوبیاں نظر آئیں وہاں سمجھ لیجئے کہ یہ حق کا لشکر ہے، یہ معرکہ جاری ہے۔ اور اس معرکے میں انسان اگر اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ کہاں ہے، تو بس اتنا یاد رکھیں کہ جب وہ بلند ہونے پر آتا ہے تو اب یہی اقبال اس کے متعلق بیان کر رہے ہیں کہ افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش، خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن۔ مومن وہ ہوتا ہے جو خاکی ہونے کے باوجود خاک سے آزاد ہو جائے اور اس کی پرواز اسے بلند کرتی چلی جائے۔ خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن، جچتے نہیں کنجش کو حمام اس کی نظر میں، جبریل و سرافیل کا صیاد ہے مومن۔ اس کی پرواز اسے وہاں لے جاتی ہے کہ جہاں جبریل اور سرافیل یعنی ملائکہ وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور یہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ اب اس کشمکش میں میں کہاں ہوں، اس کشمکش میں آپ کہاں ہیں؟ اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو انسان کن کیفیتوں میں ہوتا ہے، یا
دیکھیے 4 طرح کے ریزلٹس ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہ کشاکش جاری ہے، جب یہ جنگ جاری ہے، جب یہ معرکہ اپنے عروج پر ہے تو ہم کہاں ہیں۔ پہلا مرحلہ وہی ہے کہ جس کو قرآن کریم میں سورہ یوسف میں کہا گیا، ان النفس الامارۃ بالسوء، کہ انسان نفس امارہ کی قید میں ہو اور پوری طرح اپنے آپ کو جہالت کے، جہل کے سپرد کر چکا ہو، پوری طرح اس نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو۔ اب اس کے سامنے آخرت کا تصور یا تو ہے نہیں، یا ہے تو اتنا کمزور ہے کہ اس کی شخصیت کے اوپر، اس کے اعمال کے اوپر، اس کے شب و روز پر، اس کی عملی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ یا پوری طرح مادیت کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ جب ان زنجیروں سے یہ آزاد ہوتا ہے تو یا تو یہ پہلی کیفیت ہوگی، ورنہ زنجیروں کو اس نے توڑ لیا تو دوسری کیفیت ہوتی ہے کہ جہاں ارشاد ہوا ہدیناہ النجدین، اس کو دونوں راستے صاف نظر آتے ہیں۔ اب تک یہ برائی ہی کو اچھائی سمجھ رہا تھا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو ملیں گے اور بڑے فخر کے ساتھ بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہم نے فلاں کو دھوکہ دے کر اپنی چالاکی سے اس کی ساری دولت اپنی طرف کر لی۔ یہ پوری طرح اس معرکہ روح و بدن میں شکست کھایا ہوا شخص جو اپنی برائی ہی کو خوبی سمجھ رہا ہے۔ اور معاشرے کے اندر جب یہ معاملہ پیدا ہو جائے، جب تک برائی کو برائی سمجھا جاتا رہے، گنجائش ہے اس بات کی کہ انسان برائی کا راستہ چھوڑ کے اچھائی کی طرف آ جائے، لیکن جب برائی کو اچھائی سمجھا جانے لگے، جب معاشرے کے اندر ویلیوز تبدیل ہو جائیں، ویلیو اسٹرکچر ختم ہو جائے، اقدار بالکل تباہ ہو جائیں اور اب انسان برائی کو اچھائی سمجھنے لگے، تو اب برائی کا کئی مرتبہ یہ نام بدل دیتا ہے اور سمجھتا ہے۔ میں اس کے لیے آپ کے سامنے مثالیں عرض کروں ایک دو تاکہ بات چھوٹے بھائیوں تک پہنچ جائے۔ ایک فرما بردار بیٹے سے اس کی والدہ نے کہا کہ تم حمیدہ سے شادی نہیں کر سکتے۔ بیٹا بڑا فرما بردار تھا، اسے ماں کی اطاعت کرنی تھی، لیکن حمیدہ سے شادی بھی کرنی تھی، تو اس نے حمیدہ کا نام بدل کے جمیلہ رکھ لیا اور اس سے شادی کر کے اسے گھر لے آیا، کہا میں نے آپ کی بات پہ عمل کیا، حمیدہ سے شادی۔ تو یہ کیا ہے؟ کیا یہ انسان نے واقعاً اطاعت کر لی والدہ کی؟ جو والدہ چاہتی تھی وہ وہی کیا؟ نہیں، یہ اس نے دھوکہ دیا اپنے آپ کو کہ اس نے نام بدل کر سمجھ یہ رہا ہے میں نے والدہ کو دھوکہ دے دیا، حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دیا۔ یہی آج کے مسلمان کی صورتحال ہے کہ جب اس سے کہا جاتا ہے یہ برائی نہ کرو تو یہ برائی کا کوئی خوبصورت سا نام رکھ دیتا ہے۔ رشوت نہ لو کہ یہ رشوت نہیں ہے، تحفہ ہے۔ اس نے رشوت کا نام تحفہ رکھ کر یہ سمجھ لیا ہم نے دھوکہ دے دیا۔ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ شراب نہ پیو تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو شراب کو ڈرنک کہہ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کا نام بدل کر گویا شراب کی حرمت کو، شراب کے خراب ہونے کو، اس کے خبیث ہونے کو تبدیل کر دیا۔ یہ دھوکہ کس کو دینا ہے؟ کہا جاتا ہے سود نہ کھاؤ، تجارت میں سود کا استعمال نہ کرو، یہ سود کا نام بدل کے اسلامک بینکنگ رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں ہم سود۔ یہ سارے دھوکے ہیں جو انسان دے رہا ہے، سمجھ رہا ہے کہ دے رہا ہے، اصل میں خود کھا رہا ہے۔ پتہ نہیں نام کیا ہے اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی۔ اس نے اپنے آپ کو فریب دیا، سمجھ رہا ہے کہ اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ اگر برائی کا نام اچھائی رکھ دے انسان، اگر ایک انسان ہے جو اسموکنگ نہیں کرتا، مثال میں نے شاید پہلے بھی دی تھی، پھر دوہرا رہا ہوں نوجوانوں کے لیے، ایک انسان ہے جو اسموکنگ نہیں کرتا، اسموکنگ کو برا بھی سمجھتا ہے، چاہتا بھی ہے کہ اسموکنگ سے اپنے آپ کو بچائے، لیکن جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کے محلے کے اندر جتنے گھر ہیں وہاں سب اتنی زیادہ اسموکنگ کی جاتی ہے کہ اب یہ باہر نکلا، ادھر سے دھواں، ادھر سے دھواں، ادھر سے دھواں، ادھر سے دھواں۔ وہ جو اسموکنگ نہیں کرتا، اسموکنگ کو برا بھی سمجھتا ہے، اس سے اسے تکلیف بھی ہوتی ہے، مگر اب جب یہ باہر نکلا تو یہ مجبور ہے پیسیو اسموکنگ کے لیے، جو خود اسموک نہیں کرتا لیکن اتنا دھواں ہے کہ اب سانس کہاں لے گا، جہاں بھی سانس لے گا وہ دھواں ہی اس کے پھیپھڑوں تک پہنچے گا۔ یہی معاملہ گناہ کا ہے کہ جب معاشرے کے اندر سے گناہوں کا نام بدل کر اچھائیوں کی طرح اس کو پیش کر دیا جائے، جب گناہ نہ کرنے والے کو بیکورڈ سمجھا جائے اور گناہ کرنے والے کا احترام کیا جائے، تو اب انسان ایسے میں گناہ گار نہ بھی ہوگا تو پورے معاشرے کے اندر ادھر گناہ، ادھر گناہ، ادھر گناہ، ادھر گناہ۔ اب جب یہ نکلے گا تو یہ پیسیو سننگ کا شکار ہوگا،
جیسے پیسو اسموکنگ مجبور ہے اپنے لنگس تک، اپنے پھیپھڑوں تک وہ دھواں پہنچانے کے لیے، اس لیے کہ کہاں جائے فضا میں ہر طرف آلودگی ہے، اسی طرح یہ خود گناہ نہیں کرتا، بچنا بھی چاہتا ہے، لیکن چاروں طرف اتنے گناہ ہیں کہ آہستہ آہستہ گناہ کی کراہیت ختم ہو جاتی ہے۔ اب گناہ فیشن بن جاتا ہے، اب گناہ اتنا زیادہ ہے کہ جیسے سب زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، یہ بھی آہستہ آہستہ پستی کی طرف جا رہا ہے، مگر اس کو احساس نہیں ہے۔ یہاں ضرورت ہوتی ہے کہ پورے معاشرے کے مقابلے پر کھڑا ہوا جائے۔ میں نے عرض کیا تھا جب کہیں کوئی وبا پھیل جاتی ہے تب ایک دو ڈاکٹر سے کام نہیں بنتا، بلکہ پھر ڈاکٹرز کی پوری ٹیم چلتی ہے کہ چلو ہر طرف اس وبا کا مقابلہ کریں تاکہ یہ وبا ختم ہو۔ آج کی صورتحال یہی ہے کہ آج یہ معرکہ روح و بدن اپنے عروج پر ہے، اور مادیت اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ بیچارے جو روحانی ادارے کہیں کہیں پر موجود ہیں وہ بھی ویران پڑے ہوئے ہیں، اور جو خوبیوں کو جانتے ہیں کہ خوبیاں کیا ہیں وہ بھی اس کے باوجود خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے اور اس راہ میں آگے بڑھنے سے رک جاتے ہیں۔ کیا کریں، کیسے مقابلہ کریں؟ جناب لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے تھے کہ اے میرے لال، یاد رکھنا موٹی بکری نہ بننا، موٹا دمبا نہ بننا کہ جو ہر جگہ سبزہ دیکھ کر اس کو چرنے لگتا ہے، اور پھر ہر جگہ منہ مارنے کی وجہ سے، ہر جگہ چرنے کی وجہ سے یہ خود موٹا ہو جاتا ہے، فربا ہو جاتا ہے، اور اس کا یہی موٹا ہونا اس کے گلے تک چھری پہنچاتا ہے اور اس کے ذبح ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ یہی حال آج ہمارا بھی ہے، تو ہمیں بچنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ جنگ جاری ہے اور اس جنگ کا آخری میدان بہت قریب ہے، مگر سمجھتے ہوئے، غور کرتے ہوئے، کس طرح کہ اب یہاں سے نکلے تو دوسری کیفیت اس کے اندر مبتلا ہے، جہاں انسان کو اتنا بلند ہو گیا کہ اب برائی اور اچھائی کا فرق اسے محسوس ہو رہا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ اما شاکرا و اما کفورا۔ یہ سب آیات وہ ہیں جن کے اندر یہی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ انسان اس منزل پہ آ جائے کہ اس کی فطرت کے اندر پہلے سے جو چیز موجود تھی کہ وہ اچھائی اور برائی کو پہچان سکتا تھا، اور جس کے اوپر پردے پڑنے کی وجہ سے اب وہ اچھائی اور برائی کو ایک ہی نظر سے دیکھ رہا تھا، اب ذرا پردے ہٹے، اب ذرا تاریکی دور ہوئی، اب ذرا وہ روشنی میں آیا اور اس کو پتہ چلنے لگا کہ یہ برائی ہے، یہ اچھائی ہے، اور برائی کو برائی سمجھ رہا ہے۔ پھر اس سے ذرا سا بلند ہوگا تو اب تیسرا درجہ آ جائے گا جس کو کہا گیا لا اقسم بالنفس اللوامہ، جس کی قسم کھائی۔ جب اس کے اندر نفس لوامہ پیدا ہو گیا، اب یہ ملامت کر رہا ہے برائی پر، برائی دور ہو جا مجھ سے، قریب نہ آنا میرے۔ اب تک پہچان رہا تھا اچھائی اور برائی کو مگر خاموش تھا، اب برائی پر ملامت کر رہا ہے، اچھائی کی خوبیاں بیان کر رہا ہے۔ گویا اس نے ہجرت کر لی برائی سے اچھائی کی طرف، یہ بلند ہو گیا، اور پھر اس کے بعد بڑھتا رہے اگر اسی طرح تو وہ آخری درجہ آ جاتا ہے کہ جہاں جا کر آواز دیتا ہے قرآن، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ گویا مارکہ ہمیشہ جاری ہے، اور اس مارکے میں آہستہ آہستہ انسان اوپر کی طرف بڑھ رہا ہے، بلند ہو رہا ہے۔ جب برائی کے اندر حد سے زیادہ گڑ جائے تو اب بھائی بھائی کا گلا کاٹتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی تحمل نہیں کرتا، تکلف نہیں کرتا، تکلیف نہیں ہوتی اسے کوئی۔ اور جب یہ اس درجے کے اوپر پہنچ جائے کہ جہاں گویا اس نے شکست دے دی، تو پھر احد کا وہ میدان سامنے آتا ہے کہ جہاں 7 زخمی میدان احد میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہر ایک کی زبان پر پانی 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 ہے۔ ایک سقا آیا، ایک شخص آیا پانی لے کر، اس نے دیکھا، جلدی سے پہنچا اس پہلے زخمی کے پاس جس کو پانی پلانا چاہتا ہے۔ اتنے میں دوسرے کی آواز آئی پانی، تو اس نے جو خود بھی پیاسا ہے اشارہ کر کے کہا مجھے بعد میں پلانا، پہلے اس کو پانی پلاؤ۔ یہ دوسرے کے پاس پہنچا، اس نے اشارہ کیا نہیں پہلے تیسرے کے پاس جاؤ۔ اس کے پاس پہنچا، اس نے کہا نہیں میرا چوتھا بھائی زیادہ۔ سب تو پانی پلانے کے لیے ایک ایک کے پاس جاتا رہا، اور ہر ایک کہتا رہا نہیں اس کو پانی پلا دو، اس کو۔ یہ ایثار، یہ قربانی، یہاں تک کہ 7 سے گزر کر جب 7ویں کے پاس پہنچا تو پانی پینے سے پہلے اس کی روح پرواز کر چکی تھی،
پلٹ کے پہلے کے پاس آیا، اس کی روح پرواز کر چکی تھی، دوسرے کے پاس پہنچا، اس کی روح پرواز کر چکی تھی، ساتوں کے ساتوں پیاسے اس دنیا سے چلے گئے، لیکن بہت بڑا پیغام دے گئے، ہم پیاسے جا رہے ہیں مگر انسانیت کو سیراب کر کے جا رہے ہیں، بتا کے جا رہے ہیں کہ جب انسان اس معرکہ روح و بدن میں اپنی روحانی قوتوں کو کمال پر پہنچا دیتا ہے تو اس کے اندر ایثار اور قربانی کا یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو فوقیت دیتا ہے، ترجیح دیتا ہے، خود بھوکا رہتا ہے مگر دوسرے کا پیٹ بھرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب یہ جذبہ آ جائے تو اب سمجھیے کہ جو کچھ اسلام ہم سے چاہتا ہے وہ ہم نے پورا کر دیا۔ اور یہی وہ جذبہ تھا کہ جس نے اسلام کو سرزمین عرب سے آگے بڑھا کر پورے عالم تک پہنچا دیا اور اسلام کی روشنی ہر جگہ پھیل گئی۔ ورنہ شروع کا وہ دور کہ جہاں صرف 313 ہیں اور ابو جہل اپنے نمائندے کو بھیجتا ہے کہ ذرا جا کر دیکھو، عمیر کو سفیر بنا کر بھیجا، کہا جاؤ جا کے دیکھو کہ ان مسلمانوں کی کیفیت کیا ہے اور ہمیں آ کر بتاؤ آخر کتنے لوگ ہیں، کتنے افراد ہیں کہ جن کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے۔ عمیر جاتا ہے اور جا کے جب واپس آتا ہے تو کہتا ہے وہ 3 اونٹوں کے اوپر بسر کر رہے ہیں، یعنی ایک اونٹ میں تقریباً 100 آدمی کھاتے ہیں، یعنی وہ 3 اونٹ ذبح کرتے ہیں، ان کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی 300 سے زیادہ آدمی نہیں ہے۔ جب ابو جہل نے یہ سنا کہ 300 آدمی ہیں تو بڑے غرور اور تکبر کے عالم میں اپنے ساتھیوں سے کہا کہ رسیاں نکالو اور چلو، مجھے امید ہے کہ جنگ کی نوبت نہیں آئے گی، اس لیے کہ وہ 300 کیا ہمارا مقابلہ کریں گے، بس ان رسیوں میں ہم انہیں جکڑ کے لائیں گے اور یہاں لا کر حریم کعبہ سے انہیں باندھ دیں گے تاکہ لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائیں۔ جب عمیر نے یہ سنا جو گیا تھا تو اس نے کہا جلدی نہ کرو، جلدی نہ کرو، ان کی تعداد کم ہے مگر ان کے اندر جو جذبہ میں دیکھ کر آیا ہوں، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یثرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں کے اوپر تمہاری موت لے کر آئی ہیں۔ وہ 300 ضرور ہیں لیکن ان میں سے ہر ایک شخص اس جذبہ ایمانی سے بھرا ہوا ہے کہ جب تک تم میں سے 10 کو قتل نہ کر دے گا اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی۔ رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، میرا مشورہ مانو، فرار کر جاؤ، ان کا مقابلہ نہ کرو، تم ان کی ایمانی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو واقعاً یہ ایمانی طاقت تھی کہ جہاں قلت بھی کثرت کے اوپر غالب آ رہی تھی، یہ روحانی طاقت تھی کہ جہاں ایک طرف جسم کے پرستار تھے، مادیت کے پرستار تھے، وہ 1000 کی تعداد ہونے کے باوجود 300 سے شکست کھا رہے تھے، اس لیے کہ ان کے اندر وہ خیر کا جذبہ کمال تک پہنچا ہوا تھا۔ جس جذبے کو آج اگر تلاش کریں تو جذبہ نظر نہیں آتا۔ پلٹنے کی ضرورت ہے، واپسی کی ضرورت ہے، جس کو میں عرض کرتا ہوں بار بار۔ آج خرابی کیوں ہے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے خرابی کا ایک سبب، میں آج چونکہ آخری تقریر ہے، بہت سی باتیں آنے سے رہ گئی ہیں جو میں چاہتا تھا آپ تک پہنچیں اور اب وقت بھی نہیں بچا، لہذا گفتگو کو سمیٹتے ہوئے بس کوشش کر رہا ہوں کہ مغز اور ماحصل آپ تک پہنچا دوں۔ مل کے ذرا ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ خرابی کیوں بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ قرآن حکیم ہمیں جو حکم دیتا ہے، بہت توجہ سے اس بات کو سماعت فرمائیے گا اور محفوظ کیجیے گا اپنے ذہنوں میں۔ قرآن جب ہمیں کوئی حکم دیتا ہے تو اس حکم کو جو انفرادی حکم ہوتا ہے ہمارے لیے، ہم اس کا رخ دوسری طرف موڑ کر اسے اجتماعی بنا دیتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرنے کے بجائے۔ یعنی قرآن نے واضح طور پر جو احکامات دیے، اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں ہر طرف بگاڑ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ حالانکہ بہت سے لوگ ہیں جو انقلابی دینداری کا پرچم لیے ہوئے ہیں، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، مگر اس کے باوجود خرابی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ کیوں خرابی بڑھ رہی ہے؟ اس خرابی کے بڑھنے کا اصل سبب یہی ہے کہ انفرادی حکم کا رخ میں موڑ دیتا ہوں دوسرے کی طرف، اور یہ نہیں سمجھتا یہ قرآن کی آیت مجھ سے مخاطب ہے، یہ مجھ سے کہہ رہی ہے کہ پہلے اپنی اصلاح کرو پھر دوسری طرف بڑھنا۔ میں اس بات کو آسان کروں تاکہ سب تک یہ بات پہنچ جائے۔ مثال کے طور پر قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ بڑا ہے،
جب میں نے اپنی زبان سے کہا کہ اللہ اکبر تو فوراً اس کا دوسرا حکم مشتق آتا ہے کہ اللہ بڑا ہے، میں چھوٹا ہوں۔ یہی وہ حکم ہے، یہی وہ مرحلہ ہے کہ جب میں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ بڑا ہے اور میں چھوٹا ہوں، میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھوں گا، تکبر میری شخصیت سے الگ ہوگا، میرے اندر وہ جذبہ جو حرص و حوث کا ہے وہ کم ہونا شروع ہوگا اور ختم ہو جائے گا، گویا میری ذاتی اصلاح کا مرحلہ شروع ہوگا۔ مگر میں غلطی کہاں کرتا ہوں؟ میں کہتا ہوں اللہ بڑا ہے اور تم چھوٹے ہو، اپنے کو اس درمیان سے ہٹا لیتا ہوں۔ جب میں کہتا ہوں کہ اللہ بڑا ہے اور تم چھوٹے ہو، تو اب میں نہیں چاہتا کہ تم بڑے بنو اور تمہیں چھوٹا کرنے کے لیے میں مذہب کا سہارا لے کر تمہارے خلاف جنگ کا آغاز کر دیتا ہوں، اور اس جنگ کا اپنے خلاف آغاز نہیں کرتا کہ جو اپنے خلاف کیا جاتا تو پہلے میری اصلاح ہوتی اور پھر میں آگے بڑھتا۔ اپنی اصلاح کرنے کے بجائے معاشرے کی اصلاح کرنے کھڑا ہو جاتا ہوں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن کہتا ہے یہ فتنہ و فساد بپا کرنے والے جو فتنہ بپا کرتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض تو کہتے ہیں قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ ہر مرحلے کے اوپر مسئلہ یہی ہے کہ جو حکم بھی میری طرف آ رہا ہے میں جلدی سے اس کا ڈائریکشن دوسروں کی طرف کر دیتا ہوں۔ کہا گیا کہ غیبت نہ کرو، میں کہتا ہوں تم غیبت نہ کرو، اپنے آپ سے نہیں کہتا کہ کیا میں نے اپنی زبان کو غیبت سے روک لیا۔ یہی ہے سب سے بڑا مسئلہ۔ سب سدھر جائیں گے تو آخر میں سدھروں گا، جبکہ اصلاح کا آغاز خود مجھ سے ہونا ہے۔ پہلے میں اس معرکے میں اپنی خرابیوں کو شکست تو دے لوں، پھر مجھے حق ہے کہ میں اس کے آگے بڑھوں۔ اسی لیے بے شمار ہنگامے ہیں، اصلاح کی تحریکیں ہیں، اسلام کے نفاذ کی باتیں ہیں، مگر جو اسلام نافذ کرنے کی باتیں کرتے ہیں اگر خود ان کی زندگی میں دیکھیں تو اسلام سے ان کا تعارف ہی نہیں ہوا، انہیں پتہ ہی نہیں کہ اسلام کا پیغام کیا ہے۔ دوسروں کو اسلام سکھانے کے لیے نکلے، خود اسلام نہیں جانتے، کیونکہ اپنی شخصیت کے اوپر بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا، نہنگو اژدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ پہلے اپنی اصلاح، اپنے نفس کو مارنا، یہی سب سے بڑا جہاد ہے۔ اس جہاد میں تو میں نے حصہ نہیں لیا، میں چلا ہوں معاشرے کے اندر جہاد 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 کا نعرہ بلند کرنے۔ نتیجہ یہ ہے کہ مذہب کے نام پر فتنہ و فساد پھیلتا ہے، مذہب کے نام پر شر پھیلتا ہے، مذہب کے نام پر خوریزی ہوتی ہے، مذہب کے نام پر دوسروں کے اوپر نافذ کرنا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے وہ مناظر آتے ہیں، خاتون کے اوپر کوڑے برسائے جا رہے ہیں۔ کیوں کوڑے برسائے جا رہے ہیں؟ کہ اس نے ویسا حجاب نہیں کیا جیسا قرآن نے حکم دیا ہے، اور وہ جو کوڑے برسا رہا ہے وہ خاتون کو پکڑے ہوئے کھڑا ہے، اسے یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ نامحرم ہے۔ پہلے میں اپنے آپ کو تو حجاب کے اندر لے آؤں، مجھے حق ہی نہیں ہے کہ میں اس کو سزا دوں، یہ خبر نہیں بھئی، یہ میں نے اشارہ کر دیا، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں۔ اسی لیے کہا گیا، اسی لیے پیغمبر اکرم کی ایک حدیث ہے جو بیان کی جاتی ہے، انصر اخاک ظالمن او مظلومن، اپنے بھائی کی مدد کرو ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ جب پیغمبر اکرم نے یہ فرمایا بھائی کی مدد کرو وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، تو اصحاب پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ بھائی مظلوم ہوگا اس کی مدد تو ہر ایک کرے گا، واضح سی بات ہے اس بھائی کی ہم مدد کریں گے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مظلوم کی بھی مدد کریں اور ظالم کے بھی حامی بن جائیں؟ مظلوم اور ظالم دونوں کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بھائی کی مدد کرو مظلوم ہو یا ظالم ہو۔ امام پیغمبر نے فرمایا کہ سنو، مظلوم کی مدد تم کیسے کرتے ہو؟ کہ ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم مظلوم کا سہارا بن جاتے ہیں، ہم مظلوم کو یقین دلاتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہیں اس ظلم سے نجات دلائیں گے۔ کہا بس اسی طرح سے اپنے ظالم بھائی کی بھی تم مدد کرو گے، مظلوم کی مدد کرتے ہو ظالم کے مقابلے پر کھڑے ہو کر،
ظالم کی مدد کرنی ہے اگر وہ تمہارا بھائی ہے تو اس کا ظلم کی طرف بڑھتا ہوا ہاتھ روک کر اسے ظلم کرنے سے روکو، یہی اس کی مدد کرنا ہے، اس لیے کہ یہ ظلم کرنا اسے تباہ اور برباد کر دے گا، تم اسے روک لو گے تو یہ روکنا گویا اس کی مدد کرنا ہوگا۔ اور ائمہ کے تربیت یافتہ ائمہ کے شاگرد ہر دور کے اندر یہ کارنامہ انجام دیتے رہے۔ سید حمیری بڑی شخصیت، چھٹے امام کے دور کے صحابی، عاشق اہل بیت، بہت بڑا شاعر، مگر خرابی ہے اس کے اندر، وہی ظالم۔ ظالم صرف وہ نہیں جو دوسروں کے اوپر ظلم کرے، جو اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے وہ بھی ظالم ہے اور سب سے بڑا ظالم ہے۔ لہذا ان کا عالم کیا ہے؟ عاشق ہوتے ہوئے، چاہنے والے ہوتے ہوئے، مولا کے دیدار کے لیے بھی آتے ہیں، ملاقات بھی کرتے ہیں، اشعار بھی کہتے ہیں، نیک انسان بھی ہیں، مگر شراب کی لت پڑی ہوئی ہے۔ کئی مرتبہ امام نے ٹوکا، یہ نہیں روکے، آخری وقت آ گیا۔ جب آخری وقت آیا تو اب ان کا عالم کیا ہے؟ ایک سیاہی ان کے جسم کے اوپر نمودار ہوئی، انتہائی خوبصورت انسان، سیاہی جسم پہ آئی تو سیاہی نے پھیلنا شروع کیا، پورا جسم سیاہ ہو گیا۔ ملنے والے آئے، اس میں وہ لوگ بھی تھے جو ان کے دشمن اس بری عادت میں تھے، بری عادت میں دشمن یعنی مولا کے دشمن، بری عادت میں ان کے دوست، شرابی دوست، وہ بھی آئے اور انہوں نے کہا تم تو مولا کے بڑا عاشق بنتے تھے، تم تو بہت چاہنے والے بنتے تھے، آج دیکھا تمہارے جسم کا کیا حال ہے۔ بس انہوں نے بستر پہ لیٹے لیٹے گویا تڑپ کے کہا کہ مولا اپنی تو پرواہ نہیں ہے، لیکن اب آپ کی محبت کی بنا پہ مجھے تانا دیا جا رہا ہے، مولا آپ کی طرف انگلیاں اٹھ رہی ہیں، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک دن گزرا، اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ سیاہی زائل ہونا شروع ہوئی، چہرہ نورانی ہونا شروع ہوا، پورا جسم نورانی ہو گیا، اور اسی عالم میں ان کا انتقال ہو گیا۔ امام کی خدمت میں آنے والے آئے، یہ خبر لے کے آئے کہ مولا حمیری کا انتقال ہو گیا ہے۔ امام نے دعائے رحمت دی، جب دعائے رحمت دی تو جو خبر لے کر آیا ہے وہ ذرا چونکا، اور اس نے کہا مولا آپ کو تو معلوم ہے اس کے بارے میں، اس کے اندر کیا خرابی تھی؟ امام نے اس وقت ارشاد فرمایا اگر کوئی ہم سے سچی محبت کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے تو اللہ کسی نہ کسی طرح اسے توفیق توبہ عطا فرما دیتا ہے، اللہ اس کو توفیق دیتا ہے کہ وہ برائی کا راستہ چھوڑ کے نیکی کے راستے پر آ جائے۔ اسی لیے بار بار کہا گیا، متوجہ کیا گیا کہ زمانے کے اندر برائیاں ہیں، ان برائیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، ہم پھسلیں گے بھی، ہم گریں گے بھی، ہم سے گناہ بھی ہوگا، ہم معصوم نہیں ہیں، لیکن معصوم کے دامن سے اگر وابستہ رہیں تو آہستہ آہستہ برائیاں دور ہوتی چلی جائیں گی، نیکیاں آتی چلی جائیں گی، مگر اس وابستگی کو ختم نہیں کرنا، تعلق بنا رہے۔ جب پتا شاخ سے جدا ہو جاتا ہے، درخت سے اپنا تعلق توڑ لیتا ہے، تو پھر ایسے پتے کا انجام دیا سلائی ہوتا ہے، ایسے سارے پتوں کو جمع کر کے آخر میں باغباں ان میں آگ لگا دیتا ہے۔ اصل مسئلہ ہے تعلق بنائے رکھنا۔ اور ایک بات یہ آ گئی تو ایک جملہ اور عرض کرتا چلوں، پیغمبر سے یا معصوم سے عقلی تعلق کا نام ایمان نہیں ہے، قلبی تعلق کا نام ایمان ہے۔ یہ میں ظاہری عقل کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ روح کا مرکز یہ قلب ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی صرف جاننا کافی نہیں ہے، جب تک یہ جاننا انسان کو ماننے تک نہ لے جائے۔ جانتے تو اہل کتاب بھی نبی کو تھے، اور اتنی اچھی طرح جانتے تھے کہ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ یہ ایسے نبی کو پہچانتے تھے جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے،
جانتے تھے مگر مانا نہیں۔ لہذا قلبی تعلق نبی کریم سے پیدا کرنا ہے، قلبی تعلق ائمہ طاہرین سے پیدا کرنا ہے، قلبی تعلق امام حسین سے پیدا کرنا ہے۔ اور جب قلبی تعلق ہوگا تو غلطی ہے، وہ تو میں نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ کسی بھی انسان کے اندر ساری خوبیاں جمع نہیں ہوتی سوائے مومن کامل کے۔ ہم مومن کامل تو نہیں ہیں، کوشش کر رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، تو آہستہ آہستہ یہ خرابیاں دور ہوں گی، آہستہ آہستہ ہی نیکیاں اپنے عروج تک پہنچیں گی۔ لہذا بڑھتے رہیں مگر ان سے وابستگی کے ساتھ، تو توفیق توبہ نصیب ہو جائے گی، نیک عمل کی توفیق نصیب ہو جائے گی۔ امام نے کہا آؤ تمہیں بتاتا ہوں، آؤ تمہیں بتاتا ہوں۔ لے کے آئے، امام نے ایک خط نکالا، کہا پڑھو کس کا خط ہے؟ یہ سید حمیری کا خط تھا، جس میں لکھا ہوا تھا کہ اے مولا میں نے آپ کی محبت کو بدنام کیا ہے، مولا آپ کا محب ہونے کے باوجود میں اس بری لت میں مبتلا ہو گیا، اس غلط صحبت میں پڑ گیا، مولا چاہتا ہوں کہ اسے چھوڑ دوں۔ آپ نے بھی کئی مرتبہ ارشاد فرمایا، لیکن آج میں نے فیصلہ کر لیا، آج میں نے توبہ کر لی، میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی ہے کہ اے میرے معبود مجھے اس برائی سے نجات دلا دے، اے مولا آپ بھی میرے لیے دعا فرمائیے گا۔ کہا کہ سنو، سید حمیری نے جب یہ خط مجھے لکھا تو اس نے سچی توبہ کی۔ جیسے ہی اس نے سچی توبہ کی، اس کے اوپر بیماری کا غلبہ ہوا، اس لیے کہ اللہ چاہتا تھا کہ اس کے اندر جتنی خرابیاں ہیں وہ خرابیاں اسی دنیا کے اندر دور ہو جائیں، گناہوں کا کفارہ اس کی بیماری بن جائے۔ لہذا وہ بیمار رہا، اس کے جسم کا سیاہ ہو جانا، اس کے جسم کا مزمحل ہو جانا، اس کے جسم کا بیماری میں اتنا مبتلا ہو جانا، وہ گویا اس کے قلب کی، وہی جو میں نے پہلے بھی بات عرض کی کہ معصوم نے فرمایا اس طرح تمہارے قلب کی دھلائی ہوتی ہے، زنگ ہے جو دور ہو رہا ہے، کثافتیں ہیں جو دور ہو رہی ہیں۔ کہا اور جب وہ اس دنیا سے گیا تو مکمل ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گیا ہے۔ لہذا وابستہ رہنا اور وابستہ رہ کر آگے بڑھنا، اس ارادے کے ساتھ کہ میں ان برائیوں کو اپنے سے دور کر کے رہوں گا، مجھے شکست نہیں کھانی، مجھے اس راہ میں فاتح بن کر آگے بڑھنا ہے، یہ سوچتے ہوئے انسان بڑھتا رہے اور اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے۔ یہ میں نے پہلے بات عرض کی، پھر اس کو دہرا رہا ہوں، جب تک مریض اپنے آپ کو مریض نہیں سمجھے گا اس کا علاج نہیں کیا جا سکتا۔ پہلا قدم یہی ہے کہ تسلیم کرے کہ ہاں میرے اندر یہ خرابی ہے، میرے اندر یہ مرض موجود ہے۔ جب یہ تسلیم کر کے آگے بڑھے گا تبھی اس کا علاج ممکن ہے، تبھی ان خرابیوں کا دور ہونا ممکن ہے۔ ورنہ موجودہ دور میں پرفریب نعروں کے اندر مبتلا ہو کر، ارے صاحب آزادی ہے، آزادی کا دور ہے، ساری زنجیروں کو توڑنا چاہیے، اسلام بھی آزادی سکھاتا ہے انسان کو، اور ہم آزاد پیدا ہوئے، یہ سارے پرفریب نعرے ہیں کہ جس میں انسان کہتا ہے کہ ہم آزاد ہیں۔ آزاد ہیں تو مذہب کی قید سے بھی آزاد ہونا چاہیے، آزاد ہیں تو ہمارے لبوں کو بھی آزاد ہونا چاہیے، اظہار رائے میں بھی آزاد ہوں، تعلق قائم کرنے میں بھی آزاد ہوں، زندگی گزارنے میں بھی آزاد ہوں، خاندان کا جھمیلا نہ ہو، نکاح کے رشتے کی پابندی نہ ہو۔ کیا ہوتا ہے چند صیغے جاری کر لینے سے، چند الفاظ منہ سے دہرا لینے سے کیا ہوتا ہے کہ چند الفاظ زبان سے نکال لیے، اس کے بعد چھری چلائی تو اب یہ حلال ہو گیا بغیر یہ الفاظ کہے ہوئے۔ یہ سارے تانے ہیں جو دیے جاتے ہیں، لیکن جو یہ بات کہتے ہیں آزادی کی، جو بہت بات کرتے ہیں، آپ خود ان سے پوچھیں، آزادی یقیناً غیر معمولی قدر ہے۔ خود اسلام یہ کہتا ہے جنہیں ماؤں نے آزاد جنا ہے وہ اپنے آپ کو غلام نہ بنائیں۔ اسلام آزادی کی حمایت کرتا ہے، لیکن آزادی اظہار اور آوارگی افکار میں فرق ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کو مکمل طور پہ آزادی، اگر آزادی کی اتنی باتیں کرنے والے آپ سے ملتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ مذہب بھی ایک طرح کی قید ہے، یہ حجاب بھی ایک طرح کی قید ہے، یہ پابندی شریعت کی کرنا بھی ایک طرح کی قید ہے، آزاد ہو، آزاد بن کے رہو، تو آپ ان سے پلٹ کے پوچھیں کہ اگر آپ آزادی کا یہ نعرہ دے رہے ہیں تو یہ بتائیے کیا آزادی دیتے ہیں ہر ایک کو کہ جس کو چاہے ملاوٹ کرے؟ آزادی ہے چور کو کہ جہاں چاہے چوری کرے؟ آزادی ہے کسی بھی ظالم کو کہ جہاں چاہے آ کر ظلم کرے؟
اپنے سلسلے میں جب اس آزادی کی بات آتی ہے تو یہ اب خاموش ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پرفریب نعرہ اس لیے ہے کہ انسان کو پوری طرح مادیت میں جکڑ کر انسانیت کے معیار سے بھی گرا دیا جائے، قربانی کا جذبہ اس کے اندر سے ختم ہو جائے، جبکہ قربانی ہی ہے جو انسان کو بناتی ہے۔ حج پر ہم جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو عتبات عالیات کی زیارات سے مشرف فرمائے، جن کے اوپر حج واجب ہے جلدی ان کو اس فریضے کی ادائیگی کی توفیق عنایت فرمائے، اور آپ تمام حضرات کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ بار بار یہ خوش قسمت لمحات دکھائے کہ ہم جا سکیں زیارات کے لیے۔ تو اب جب آپ وہاں جائیں گے تو کیا ہے، کیوں حج کے اوپر بلایا گیا؟ دیکھیے حج کیا ہے؟ قربانی کی یاد ہے، ایک ماں کی قربانی، ایک ضعیف باپ کی قربانی، ایک جوان بیٹے کی قربانی۔ حرم کے پاسبان تیار ہو رہے ہیں، حرم کے پاسبان تیار ہو رہے ہیں۔ ضعیف باپ کو ضعیفی میں جو بیٹا عطا ہوا ہے، اس بیٹے کو جو ابھی شیرخوار بچہ ہے، جوان زوجہ کے ساتھ لے کر بے آب و گیا صحرا میں آتے ہیں، اور اب بغیر کچھ کہے ہوئے جناب ابراہیم، یہ اداب نرالی ہے۔ ایک مشک پانی ہے، تھوڑی سی کھجوریں ہیں زوجہ کے حوالے کی، اور بغیر کچھ کہے ہوئے اپنی سواری کو موڑ دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنی دیر جو کہنے میں لگے اللہ نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ نہیں دی ہے۔ اور لاکھوں سلام جناب ہاجرہ پر کہ انہوں نے بھی جب یہ دیکھا کہ شوہر چھوڑ کر جا رہا ہے، جانتی ہیں کہ محبت کرنے والا شوہر ہے، پتا ہے کہ اگر چھوڑ کے جا رہا ہے تو اللہ کی مرضی یہی ہے، لہذا اشاروں میں یہ پوچھا ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا اللہ کی مرضی ہے؟ اور انہوں نے بھی اشاروں میں کہا کہ ہاں اللہ کی مرضی ہے۔ تو بس اب مطمئن ہے، ہر طرف ریگستان، اونچے اونچے پہاڑ، مشق میں پانی، کتنے وقت پانی چلے گا، یہ کھجوریں کتنی دن ساتھ دیں گی، مگر مطمئن ہے یہ مومنہ، مطمئن ہے یہ شہزادی کہ جس کی یاد کو حج قرار دیا گیا۔ کہ ان تینوں کی قربانیوں کو یاد کرو اور پھر اپنی عملی زندگی میں آ جاؤ۔ بس وقت ختم ہوا جا رہا ہے، لہذا چھوڑتے ہوئے تو قربانی ہے جو انسان کو بناتی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قربانی، ہر چیز کی قربانی، اس میں اگر شخصیت کی تعمیر انسان چاہتا ہے تو اپنی انا کی قربانی، سب سے پہلے اپنی انا کی قربانی دے، بعد میں پچھتانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے عرض کیا قرآن نے پچھتاووں کو بیان کیا، 9 پچھتاوے میں نے پرسوں کی تقریر میں غالباً آپ کے سامنے بیان کیے، لہٰذا ان کو دہرانا نہیں ہے۔ ایک خاتون ہے براؤنی کچھ کر کے، براؤنی ویو غالباً اس کا نام ہے، جس نے، یہ ایک نرس ہے جس کی پوری زندگی انسانوں کی خدمت کرتے ہوئے گزری، اور اس نے بہت سے بزرگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا۔ اس نے کتاب لکھی ہے دا ٹاپ 5 ریگریٹس آف ڈائنگ، مرنے والوں کے 5 پچھتاوے۔ اس میں کاش ہم نے یہ کیا ہوتا، کاش ہم نے وہ کیا ہوتا، اس طرح کے 5 پچھتاوے ہیں۔ مگر سب سے زیادہ ان 5 پچھتاووں میں سب سے زیادہ پچھتاوا جو ہے وہ کیا ہے؟ کاش میں نے فلاں موقع کے اوپر سوری بول دیا ہوتا، کاش میں نے معافی مانگ لی ہوتی، کاش میں نے ذرا سا درگزر سے کام لیا ہوتا۔ آج ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بھائی بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بھائی بہن کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، عزیز رشتہ دار ایک دوسرے کی باتوں کو بھلانے کے لیے تیار نہیں ہے، رشتوں میں کھٹاس پیدا ہو چکی ہے، تعلقات ختم ہو گئے ہیں، بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں میرے سگے بھائی ہیں مگر میں نے 10 سال سے ان کے یہاں قدم نہیں رکھا، میری بہن ہے مگر میرا رشتہ ان سے ختم ہو چکا ہے، اب ہم نے کہہ دیا کہ ہماری موت و حیات بند ہے، اب تم ہمارے یہاں نہیں آنا، مر بھی جائیں تو ہمارے جنازے کو کاندھا دینے کے لیے فلاں بزرگ نہ آئیں، فلاں بھائی نہ آئیں، فلاں عزیز نہ آئیں۔ یہ کیوں؟ کیونکہ درگزر کا یہ جذبہ ٹیڈ فار ٹیڈ،
جیسا تم کرو گے ویسے ہی ہم بھی کریں گے۔ پیغمبر فرماتے ہیں یہ چیزیں ہیں جنہیں ہم نے چھوڑ دیا، جس کا نتیجہ ہے کہ آج یہ سارے مسائل ہمارے سامنے پیدا ہو رہے ہیں۔ آخری تقریر ہے، 5 منٹ شاید زیادہ لے لوں آج، مگر چاہتا ہوں کہ سمیٹ کے یہ ساری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر جاؤں۔ جو باتیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ پھر کبھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ شکر گزار ہوں آپ تمام سامعین کا، امام بارگاہ علی رضا علیہ السلام کے تمام والنٹیئرز کا، خصوصاً شاکر بھائی کا، کہ جنہوں نے بہرحال اس موضوع کے انتخاب میں بھی 2-3 موضوعات تھے جو میں نے بھیجے تھے، انہوں نے چاہا کہ یہ موضوع اس منبر سے بیان کیا جائے، اور اس کے علاوہ بھی جیسی خدمات وہ انجام دیتے ہیں، دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور طول عمر و صحت عنایت فرمائے، تاکہ اس امام بارگاہ کی زیادہ سے زیادہ خدمت وہ انجام دیتے رہیں۔ دعا گو ہوں برادر مرحوم صابر بھائی کے لیے، جو پچھلے سال تک ان مجلسوں میں ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جو مرحومین و مرحومات ہیں جو گزر گئے، پچھلے سال تھے، اس سال موجود نہیں ہیں، ان سب کے درجات کو اللہ بلند فرمائے۔ آخری تقریر ہے، بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے میری طالب علمانہ گفتگو کو اس انداز سے سماعت فرمایا۔ تو معاف کرنے کی عادت ڈالیں۔ مرتے ہوئے لوگوں کا جو پچھتاوا ہے وہ یہی، کاش ہم نے اس کو اس وقت معاف کر دیا ہوتا، اس کو سوری کہہ دیا ہوتا، کاش والدین کے آگے جھک گئے ہوتے، روٹے ہوئے بھائی کو منا لیا ہوتا، بہن کو راضی کر لیا ہوتا، صلہ رحمی کو ترک نہ کیا ہوتا، اس طرح تعلقات ختم نہ کیے ہوتے، تو آج ہم یوں تنہا نہ ہوتے۔ انسان تنہا رہ جاتا ہے اگر اپنی انا کے خول کے اندر اپنے آپ کو قید کر لے اور تکبر سے اپنے آپ کو آزاد نہ کرے۔ اسلام توڑنے کا نہیں، جوڑنے کا مذہب ہے، لہذا پیغمبر فرما رہے ہیں جو تم سے رشتہ توڑتا ہے اس سے رشتہ جوڑو، جو تم سے رشتہ توڑتا ہے اس سے رشتہ جوڑو، جو تمہیں محروم کرتا ہے، جو نیکی میں تمہیں نظر انداز کرتا ہے، تم نیکی میں پہل کرو، جس نے تمہیں محروم رکھا اس کے ساتھ نیکی کرو، جو تمہارے ساتھ نادانی کرے اس کے ساتھ حلم کر سے پیش آؤ۔ اسی لیے انتقام کی مذمت کی گئی، نہیں، غصے کو ضبط کرو، انتقام نہ لینا۔ پیغمبر کی بزم میں ایک شخص نے ایک دوسرے شخص کو گالی دی، یہ شخص کچھ دیر تک خاموش رہا، اس کے بعد اس نے بھی پلٹ کے گالی دی، نبی کریم فوراً وہاں سے کھڑے ہو گئے۔ اس سے جو اب تک خاموش تھا اس سے کہا کہ تو جتنی دیر تک خاموش تھا تیری طرف سے فرشتہ جواب دے رہا تھا، مگر اب جب جیسے ہی تو نے بھی اس کو گالی کا جواب گالی سے دیا، فرشتہ یہاں سے چلا گیا، اس کی جگہ شیطان آ گیا، اور اب میں بھی اس جگہ پہ رکنے والا نہیں ہوں۔ اور پھر ارشاد فرمایا کیا فضیلت ہے اس غصے کو ضبط کر لینے کی، درگزر کر لینے کی، معاف کر دینے کی، اور ٹوٹتے ہوئے تعلقات کو پھر جوڑ لینے کی کیا فضیلت ہے۔ میدان محشر میں آواز آئے گی، اہل فضل کہاں ہیں؟ اہل فضل کہاں ہیں؟ مومنین کی ایک جماعت آگے بڑھے گی اور یہ بہت تیزی سے بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ ملائکہ ان سے سوال کریں گے تمہارے اندر کیا خصوصیت تھی کہ تم کو یہ رتبہ دیا گیا کہ تم براہ راست وہاں سے جنت کی طرف آ گئے؟ تو یہ کہیں گے ہماری خصوصیات یہ تھیں کہ ہم کیوں اہل فضل بنے؟ ظلم پر صبر کیا کرتے تھے، نادانی کا جواب حلم سے دیتے تھے، اور ہمارے اندر معاف کرنے کا جذبہ بہت زیادہ تھا۔ کسی سے غلطی ہوئی یہ سوچ کے معاف کر دیا کہ ہم اسے معاف کریں گے تو اللہ ہمیں معاف کرے گا۔ کہا یقیناً تم اسی لائق ہو کہ تم اہل فضل قرار پاؤ، آؤ آؤ جنت کے اندر آؤ۔ دلوں کے اوپر غلاف نہ آنے دیں، ان کی طرح بنی اسرائیل کی جو کہہ رہے تھے قلوبنا غلف، ہمارے تو دلوں کے اوپر غلاف پڑ چکا ہے، اب ہم تمہاری بات کو سننے اور سمجھنے والے نہیں۔ آخری معرکہ بھی طے ہونا ہے، اور اسی آخری معرکے کا ذکر پھر انہی دونوں الفاظ کو لا کر اقبال نے کیا ہے، دنیا کو ہے پھر معرکہ روح و بدن پیش،
تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا۔ تہذیب اور درندہ ان دونوں کو ایک جگہ جمع کر کے بہت اہم پیغام دینے کی کوشش کی ہے، جس پر آپ غور کر لیجئے۔ تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے، مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ ٹیکنالوجی کو ہتھیار بنایا جا رہا ہے اسلام کے خلاف۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ٹیکنالوجی کو ٹھکراتا نہیں ہے اسلام، لیکن ٹیکنالوجی مقصد نہیں، مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ ترقی ہو رہی ہے، لیکن جیسے جیسے انسان آگے بڑھ رہا ہے، اب تک جو کہتے تھے کہ کہاں ہیں تمہارے امام، کہاں چھپے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ، جو یہ باتیں اب تک کیا کرتے تھے، اب وہ خود اس بات کی طرف متوجہ ہو گئے کہ یقیناً کچھ چیزیں ہیں۔ ایک طرف تو وہ ہگس پارٹیکل، جس کو تلاش کرنے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ یہ گوڈس پارٹیکل ہے جو ہم نے تلاش کر لیا ہے، بس ایک مرتبہ اس پہ قابو پا لیں تو اب بغیر کسی خالق کے ہم اس کائنات کو بنا سکتے ہیں۔ جبکہ ہگس بوسن، جس نے وہ پارٹیکل ڈسکور کیا، جس کو نوبل پرائز ملا اس کے لیے، وہ ایتھیسٹ تھا اور اس نے برا مانا اس بات کا کہ میرے تلاش کیے ہوئے پارٹیکل کو گوڈس پارٹیکل کیوں کہا گیا۔ ایک طرف تو یہ معاملہ ہے، دوسری طرف تلاش کرتے کرتے تحقیق اب اس منزل پر آ گئی ہے کہ خود سائنس یہ کہہ رہی ہے، جو اب تک یہ کہتی تھی جو آنکھوں سے دیکھا ہے وہ مانو، اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں صرف 4% میٹر ہے جس کو ہم آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، 96% انویزیبل میٹر ہے جس کا وزن تو پتہ چل رہا ہے، تجربہ کیا گیا، ایکسپیریمنٹ کیا گیا۔ یہ ایک کمرہ ہے، اس کمرے کے اندر یہ 4 دیواریں ہیں، یہ چھت ہیں، تو کیا گریویٹیشنل فورس ہونی چاہیے، اسے ناپا گیا کتنا ہونا چاہیے، مثال کے طور پر 4 نیوٹن ہونی چاہیے، لیکن جب دیکھا تو پتہ چلا یہ تو 100 نیوٹن ہو رہی ہے۔ یہ 96 کہاں سے آیا، جو ترازو کے اوپر پتہ تو چل رہا ہے مگر آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا۔ مزید آگے بڑھے اور اس انویزیبل میٹر کو کہا گیا ڈارک میٹر۔ اب اس بات کو تسلیم کر لیا گیا کہ اس دنیا میں ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں یہ صرف 4% ہے، 96% انویزیبل مخلوقات، انویزیبل چیزیں ہیں جو موجود ہیں ہمارے چاروں طرف مگر ہم اسے آنکھ سے دیکھ نہیں پا رہے۔ وہی جو کہتے تھے کہاں ہیں امام زمانہ، جب ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے۔ اب ڈارک میٹر کی تلاش میں ریسرچ کا یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، مگر ہمیں جہاں غور کرنا ہے وہ یہ کہ ہمیں امام کا سپاہی بننا ہے۔ ہمیں یہاں شکست دے کر یہ معرکہ روح و بدن کا جو آخری معرکہ ہے وہ وہی ہے کہ جہاں ایک طرف دجالیت ہوگی، ایک طرف نسل معصومین کا خلاصہ، ایک طرف ہمارا وہ امام جو بتا دیا گیا، واضح کر دیا گیا۔ دیکھو اگر ایک دن بھی دنیا کے ختم ہونے میں رہ جائے گا تو دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک یہ دنیا عدل و انصاف سے بھر نہ جائے۔ لہذا اس طرف قدم بڑھانا ہے، اور یاد رکھیے جب تاریخ کا ورق الٹنے والا ہوتا ہے تو آزمائش بہت سخت ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس وقت چنا جاتا ہے، جیسے میدان بدر کے لیے چنا گیا، جیسے میدان احد کے لیے چنا گیا، چنا جاتا ہے اس وقت چھان پھٹک ہوتی ہے۔ دیکھیں زبانی دعویٰ کرنے والے کتنے ہیں اور واقعاً اس منزل کے حامل کتنے ہیں، واقعاً ایسے لوگ کتنے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم اپنے خطبات میں منتظرین کی صفات بیان کرتے تھے۔ خطبہ غدیر میں 18 مرتبہ پیغمبر نے منتظرین کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ کیسے ہوں گے منتظر؟ انتظار کا مطلب کیا ہوگا؟ بس وقت نہیں رہا کہ میں یہاں بات پھیلاؤں، اب تو میں ختم کر رہا ہوں گفتگو کو، لیکن یہ پیغام دیتے ہوئے آخر میں کہ ہمیں توجہ کرنی ہے کہیں اس معرکے میں ہم شکست نہ کھا جائیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں ہمارا عشق ہے، بلا و مصیبت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یعنی اس راہ میں اب جو ہماری آزمائش ہوگی وہ بلا و مصیبت سے ہوگی اور ہو رہی ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ پانی کا چشمہ اگر گہرائی میں اتر جائے، کنواں اگر زمین کے اندر چلا جائے، کون ہے جو اسے واپس لا سکتا ہے؟
ائمہ نے بتایا، علماء نے بتایا کہ یہ پانی کے چشمے سے مراد کون ہے؟ یہ امام زمانہ کی شخصیت ہے۔ گہرائی میں اتر جانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہیں ایسا نہ ہو، ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چشمہ اتنی گہرائی میں چلا جائے کہ تمہاری دسترس سے دور چلا جائے، یعنی تمہارا تعلق تمہارے امام سے ختم ہو جائے۔ اس تعلق کو روز بنانا ہے، روز دہرانا ہے، روز تجدید عہد کرنا ہے۔ ان کی طرف سے صدقہ دو، ان کو سلام کرو، ان کو یاد کرو، اللہ سے دعا کرو کہ ہمیں اس معرکے میں فتح حاصل ہو، تاکہ اس معرکے میں ہم امام کے ساتھ شرکت کر کے دشمنان اسلام سے مقابلہ کر سکیں۔ مذہب کی حالت کیا ہے؟ کیا ہوگی پہلے، بعد میں کیا ہوگی؟ کا حالت یہ ہوگی کہ اسلام رسمن رہ جائے گا، قرآن اسمن رہ جائے گا۔ کیا وہی حالت نہیں ہے؟ قانون کی صورتحال کیا ہوگی؟ ہر طرف قانون شکنی ہوگی، کیا وہی صورتحال نہیں ہے؟ غذا کی صورتحال کیا ہوگی؟ غذاؤں کی قلت ہوگی۔ وہی وقت ہے، آزمائش بڑھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں ہمیں کامیاب کرے، اور اس کا طریقہ وہی جو میں نے عرض کیا کہ معصوم سے تعلق کو استوار رکھیں، بار بار اپنے آپ کو یاد دلاتے رہیں، اور اس کے لیے بہترین درس گاہ یہ فرش سید الشہداء ہے، یہ فرش مجلس حسین ہے۔ اس فرش مجلس سے وابستہ رہنا ہی ہمیں کامیاب کرے گا۔ کیسی وابستگی؟ زبانی وابستگی نہیں، عملی وابستگی، اس فرش مجلس سے وابستگی۔ ہاں عزادارو، آج اس سلسلے کی یہ آخری مجلس بھی ہے، اور آج شہدائے کربلا کا 20واں بھی ہے۔ میں کیسے عرض کروں؟ کس کا 20واں؟ کیا ہوتا ہے 20ویں میں؟ ہمارا کوئی مرحوم اس دنیا سے چلا جائے، اہتمام ہوتا ہے، اب اس کے سویم کی مجلس ہے، اب اس کے 10ویں کی مجلس ہے، اب مرحوم کے 20ویں کی مجلس ہے، مگر سب سے پہلے لوگ پوچھتے ہیں بھائی سویم کب ہوگا؟ سویم کا حساب لگایا جاتا ہے اس وقت سے کہ جب مرنے والے کی تدفین ہوتی ہے۔ بھائی تدفین کب ہوئی مرحوم کی؟ وہاں سے لوگ حساب لگاتے ہیں کہ سویم کب ہوگا۔ ہائے عزادارو، دنیا میں کوئی بھی کہیں انتقال کر جائے، اگر پردیس میں بھی ہو، اگر کوئی جاننے والا نہ بھی ہو، محلے والے جمع ہو جاتے ہیں، علاقے والے جمع ہو جاتے ہیں، اگر کوئی عزیز رشتہ دار نہ بھی ہو، لوگ چندہ کر کے کفن دے دیتے ہیں، لوگ کھڑے ہو کر غسل دے دیتے ہیں، میت کو سپرد خاک کر دیا جاتا ہے، مگر یہ اس کا 20واں ہے جو میدان کربلا میں کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا اے بنی اسد کے جوانوں، جب ہماری لاشیں میدان کربلا میں رہ جائیں اور ظالم چلے جائیں، تم آ جانا، ہماری لاشوں کو سپرد خاک کر دینا۔ اے بنی اسد کی خواتین، اگر تمہارے شوہر خوف سے گھر سے باہر نہ نکلے، تم پانی بھرنے کے بہانے آ جانا، ہماری لاشوں کو چند مٹھی خاک ڈال دینا۔ بچوں کو خطاب کر کے کہہ رہے تھے اگر تمہارے والدین نہ آئیں، تم چھوٹے چھوٹے بچے ہو، لاشوں کو دفن تو نہ کر سکو گے، مگر کھیلتے ہوئے چلے آنا، اپنی مٹھیوں میں کچھ خاک لے کر ہمارے اوپر ڈال دینا تاکہ جسم چھپ جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزادارو، جسے اتنی تمنا تھی، جس نے اتنی وصیت کی، اسی کا لاشا جلتی ہوئی ریت پر پڑا ہوا تھا، شدید دھوپ تھی جسم پر۔ ارے کہیں کوئی انتقال ہو جائے تو سب سے پہلے میت کے اوپر چادر ڈالی جاتی ہے تاکہ چاہنے والوں کی نظر بار بار نہ پڑے، مگر ہائے ظلم کربلا، نہ سید کے جسم پہ لباس تھا، نہ بدن پہ سر تھا،
72 کا 20واں ہے، 72 کا 20واں ہے، 18 سال کے اس کڑیل جوان کا 20واں ہے کہ جو بابا سے کڑا کہہ رہا تھا بابا چند قطرے پانی مل جائے میں تازہ دم ہو کے پھر میدان میں چلا جاؤں۔ ہاں اسی یتیم حسن کا 20واں ہے کہ جس کے جسم پر جب گھوڑے کی ٹاپیں پڑتی تھیں تو کہتے تھے چچا 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 جلدی آئیے۔ ان بچوں کا 20واں ہے کہ جن کے لاشیں جب میدان سے آئے تو فضہ نے پکار کے کہا بیوی بچوں کے لاشیں آ گئے، مگر زینب سجدے میں سر رکھ کی کہہ رہی تھی پالنے والے تیرا شکر ہے میرا نذرانہ قبول ہو گیا۔ ہاں اس 6 مہینے والے کا 20واں بھی تو ہے کہ جسے حسین اپنے ہاتھوں پہ لیے کبھی آگے بڑھتے تھے کبھی پیچھے ہٹتے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ہاں عزادارو کس کس کا ماتم کریں گے، کس کس کو پرسا دیں گے؟ ارے پرسا دیں اس بیوی کو جو جنت البقیع سے اپنی شکست پسلیوں کے ساتھ اس مجلس میں آئی ہوئی ہے، پرسا دیں وقت کے اس امام کو کہ جو امام سلام کرتا ہے، جس امام نے سلام کیا مگر کس انداز سے سلام کیا۔ اللہ اکبر، میرا سلام میرے اس جد پر جسے کفن نہ مل سکا، سلام اس مظلوم پر جو خاک و خون میں لوٹ رہا تھا، سلام اس کو جس کے خیموں کو پھاڑ دیا گیا، سلام ان ہونٹوں پہ جو پیاس کی وجہ سے خشک تھے، سلام اس شہرک پہ جسے بے دردی سے جدا کیا گیا، سلام ان رخساروں پہ جن پہ تماچے پڑے، سلام اس داڑھی پہ جو اپنے خون میں رنگین ہوئی، سلام اس رخسار پہ جو کربلا کی خاک میں بھر گیا، سلام اس پر جس کی چھاتی پہ شمر سوار تھا، سلام اس پر جس کی داڑھی کو شمر ملون نے اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا تھا، سلام اس پر جس کی لاش کا کوئی لانے والا نہ تھا۔ سلام سب کے لاشیں تو حسین لے کے آئے مگر لاش حسین میدان کربلا میں پڑی تھی، کوئی اس لاش کا لانے والا نہ تھا۔ امام زمانہ کہتے ہیں ذوالجناح اپنی پیشانی کو خون سے رنگین کر کے خیموں کی طرف آیا تاکہ خبر شہادت مل جائے۔ ہاں کون لاشیں کو لاتا؟ مردوں میں ایک عابد بیمار تھے مگر وہ بھی غش کے عالم میں تھے۔ سلام سلام اس بہن پر کہ جو ایسے عالم میں اٹھی، جو ایسے عالم میں چلی۔ ہاں عزادارو عجیب روایت ہے، جب بھی کوئی شہید ہوتا تھا نا حسین جاتے تھے لاشا بعد میں لے کے آتے تھے، پہلے ایک ہاتھ اس شہید کے سر کے نیچے رکھتے تھے، دوسرا ہاتھ اس کے پیروں کے نیچے رکھتے تھے، لاشے کو اپنے ہاتھ پہ بلند کرتے تھے اور کہتے تھے پالنے والے اس قربانی کو قبول فرما لے، معبود اس قربانی کو قبول فرما لے۔ ارے اب جب کوئی نہ رہا، حسین کا لاشا مقتل میں پڑا ہوا تھا، زینب چلی، کس انداز سے چلی، کیسے پہنچی میں نہیں پڑھ سکتا مگر ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب پہنچ گئی لاشے پر نہ جانے کیا کیا خیال آیا ہوگا، مگر ایک مرتبہ لاشے کو خطاب کر کے کہا انت اخی، انت اخی، کیا تو ہی میرا بھائی ہے، کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ یہ وہ غریب زہرا کا 20واں ہے، یہ مظلوم کا 20واں ہے جس کا لاشا پامال ہوا۔ ماتم کر لو عزادارو، ماتم کر لو۔ آواز دی کیا تو ہی میرا بھائی؟ کیا مطلب تھا؟ مطلب یہ تھا کہ شہزادی کہنا چاہ رہی تھی اے خاک و خون میں لوٹنے والے، کیا تو ہی وہ ہے جسے اماں نے چکیاں پیس کر پالا تھا؟ کیا تو ہی وہ ہے جسے نانا نے اپنے دوش پہ سوار کیا تھا؟ کیا تو ہی وہ ہے جس کے لیے سجدے کو طول دیا گیا تھا؟ اور
میرا بھائی، میرا ماں جایا اپنے خون میں لوٹ رہا ہے۔ ہاں خیال آیا، کیا خیال آیا ہوگا زینب کو؟ خیال آیا رہ گئی دشت میں تنہا تو وطن یاد آیا، پانی پایا تو ہر ایک تشنہ دہن یاد آیا، لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب، بھائی کی لاش پہ پہنچی تو کفن یاد آیا۔ بس ایک مرتبہ کربلا کی شیر دل خاتون، کربلا کی شیر دل خاتون، علی کی بیٹی عقیلہ بنی ہاشم اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے بیٹھی، زینب خاتون تھی، لاشے کو اٹھانا تو ممکن نہ تھا، مگر ایک ہاتھ بھائی کی کٹی ہوئی گردن کے نیچے رکھا، دوسرا ہاتھ پیروں کے نیچے رکھا، آسمان کی طرف دیکھا، اللہم تقبل منا، اے پالنے والے ہماری طرف سے حسین کی قربانی کو پالنے والے اس قربانی کو قبول فرما لے۔ اور اس کے بعد ہاں 20واں کر کے چلی، مگر کیسا 20واں؟ سننا زادارو، جب کسی کا سویم ہوتا ہے 20واں ہوتا ہے، ہاں پانی تو ضرور رکھا جاتا ہے، پانی پہ فاتحہ آتی ہے نا، مگر ہائے ہائے عزم زینب، صبر زینب، استقلال زینب، چلی کس انداز سے چلی۔ ابھی تو زینب کو بڑا فریضہ انجام دینا ہے، زینب کے پاس اتنا وقت نہیں، ظالموں نے اتنا وقت بھی نہ دیا کہ زینب دل کھول کے ماتم کر سکے۔ ارے ماتم کرنا تو دور، اگر آنکھ سے آنسو نکلا تو پشت کے اوپر درہ پڑا، مگر زینب چلی، حوصلہ لے کے آگے چلی، جگر پہ اکبر و قاسم کے داغ اٹھائے ہوئے، ضعیف جسم پہ دروں کے زخم کھائے ہوئے، گرانی رسنوں دار آزمائے ہوئے، جو درد دل تھا اسی کو دوا بنائے ہوئے سوئے دمشق چلی، سوئے دمشق چلی، حق کی روشنی لے کر، جو مر چکے تھے خود ان کی بھی زندگی لے کر، قدم قدم پہ مقاصد کی عظمتوں کا خیال، نفس نفس پہ بھتیجے کی زندگی کا سوال، ردا چنی تو بڑھا اور عصمتوں کا جلال، ردا چنی تو بڑھا اور عصمتوں کا جلال، کھلے جو بال تو نکھرا حسینیت کا جمال، نقیب فتح شہ مشرقین بن کے چلی، نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے چلی، زینب حسین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ بار الہ اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، معبود اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں ہیں ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ جو مومنین جہاں جہاں بیمار ہیں، اس وائرس کی وجہ سے ہوں یا کسی اور سبب سے ہوں، بار الہ ائمہ طاہرین کے صدقے میں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ معبود تمام حاضرین مجلس، سامعین مجلس، ناظرین مجلس، بانیان مجالس کے مرحومین و مرحومات کے درجات کو بلند فرما دے۔ بار الہ امام بارگاہ علی رضا کے تمام کارکنان، سابق کارکنان، موجودہ کارکنان، سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ بار الہ مرحوم صابر بھائی کے درجات بلند فرما، انہیں جبار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ اے میرے اللہ، اے میرے معبود، جو ذکر بھی میں نے یہاں پر کیا، ان تمام باتوں پر سب سے پہلے خود مجھے اور پھر تمام سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور اے میرے معبود اس ذکر کو میرے لیے توشہ آخرت قرار فرما دے۔ حضرات میرے لیے بھی دعا فرمائیے گا، اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور سب مل کر دعا کریں کہ اے معبود
ہمارے ائمہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما دے، اور جب امام کا ظہور ہو تو ہمیں امام کے انصار و ایوان میں شمار فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد۔